बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें। इस वक्त इस्लामाबाद और पंजाब का दारुल खिलाफा लाहौर दो दारुल खिलाफे वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई दारुल हुकूमत पाकिस्तान की सियासत का महव मरकज़ हैं और सब दुनिया की नज़रें इस वक्त जमी हुई हैं तख्ते लाहौर पे। एक आइनी कानूनी अदालती जंग छिड़ चुकी है और वजारत आला हासिल करने की कोशिश की जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और इसके बाद गवर्नर पंजाब ने कहा कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, लेकिन स्पीकर ने गवर्नर पंजाब के उन अहकामात को, समरी को, उस एडवाइस को गैर आइनी करार दे के फारिग कर दिया और कहा कि अपोजिशन अपने 186 मेंबर जाहिर करे और अपनी अक्सरियत साबित कर दे और आए तशरीफ़ लाए पंजाब असम्बली में। लेकिन हुकूमत जो है यानी कि वफाकी हुकूमत और पंजाब में जो अपोजिशन है 14 जमाती इत्तेहाद है, उन्होंने भी सर जोड़े हैं, लेकिन अभी तक ये तख्ते लाहौर किसके पास जाएगा अभी तक इसका कोई इल्म नहीं है, क्योंकि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है नहीं होती। एक चैप्टर इसको एक साइड पे रख दें, एतमाद का वोट नहीं लिया और तमाम तर धमकियों के बावजूद मुस्तरद कर दिया गया। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इमरान खान साहब बड़े पुरुमीद हैं, कॉन्फिडेंट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को तोड़ने की कोशिश की गई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, 10 के 10 मेंबर उसमें आए और उन्होंने पूरे का पूरा अख्तियार दे दिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। सीटों की एडजस्टमेंट यानी कि अगले इलेक्शन में जो सीटों की एडजस्टमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो बड़ी कामयाबी से मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं है और दोनों जमातें कम्फर्ट लेवल पे हैं। ये तो इस वक्त ये दोनों जमातों के आपस में ताउन की बात हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब मसल्स दिखाने की बात की जा रही है। एक दफ़ा आया कि हम ज़रा वज़ीर आला हाउस, वज़ीर आला ऑफिस सील कर देंगे और उसके बाद मोनस इलाही ने ट्वीट किया, जनाब आएँ, मैं बैठा हूँ, राना साहब आएँ, आके सील करें। बहरहाल मुशावरत की जा रही है। दूसरी जानिब स्पीकर ने जब उन्होंने कहा जी हम गवर्नर राज लगा देंगे या फिर वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई कर देंगे। अभी कोई सेक्शन ऑफिसर तो है नहीं कि ग्रेड 17 का कि आप डिनोटिफाई कर दें। अगर एतमाद का वोट नहीं भी लिया तो भी जब तक नया इलेक्शन नहीं होता तब तक सूबे के अमूर कौन चलाएगा? ये अदालत में जाएगा और अदालत में जाएगा तो अदालत में मेरा अपना ख्याल है कि पंजाब हुकूमत यानी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं ये मुकदमा जीत जाएंगे। इसलिए बड़े सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। जो भी कदम उठाएगा वो अदालत में चैलेंज होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब हम या तो डिनोटिफाई करेंगे या फिर गवर्नर राज लगाएंगे। गवर्नर राज की बात भी लग नहीं सकती, वो सदर ममलिकत से अप्रूवल लेनी होती है। और दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली उन्होंने भी आइनी और कानूनी जंग छेड़ने का फैसला किया और उन्होंने सदर ममलिकत को खत लिखेंगे और कहेंगे कि गवर्नर पंजाब गैर आइनी इक़दाम कर रहा है, सियासत में मुदाखलत कर रहा है और यहाँ पे फ्रीक बना हुआ है, इसलिए आप इसको कंट्रोल करें या इसको तब्दील करें। तो अगेन लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है? ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि अददी अक्सरियत जो है वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास है। काफ लीग के 10 के 10 मेंबर्स पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है और वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इख्तियार दे देते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ट्वीट करते हैं कि जनाब हम दिलो जान से इमरान खान के साथ थे हैं और रहेंगे। मोनस इलाही साहब भी यही कहते हैं और इमरान खान साहब ने भी अपने रफ़का को, अपने MPs को, अपने पार्लियामेंटेरियंस को यही बताया। दूसरी जानिब ख़वातीन अरकान असम्बली ने यानी कि पंजाब असम्बली की ख़वातीन अरकान ने यह सवाल उठाया और उन्होंने बताया कि जनाब हमें भी टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो गए हैं, वोट ख़रीदने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त वोट डालने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इस वक्त वोट को गैर हाजिर करने की ज़रूरत है। और इस चीज़ के पैसे ऑफर्स किए जा रहे हैं कि आप ऐवान में तशरीफ़ ना लाएं, सिर्फ गैर हाजिर हो जाएं। हमें आपका वोट नहीं चाहिए, आपने सिर्फ गैर हाजिर होना है और बस गैर हाजिर हो जाएं, हमारा काम हो जाएगा। 186 मेंबर्स जो हैं 187 की तादाद उनके पास मुयस्सर है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास उनको सादा अक्सरियत हासिल है। वो कहते हैं सादा अक्सरियत को ख़त्म करना है। एतमाद के वोट वाला चैप्टर तो हो गया क्लोज, अब अगला मरहला है अदम एतमाद का। अब उससे पहले अगर वज़ीर आला को हटा दिया कोई मसला नहीं है और डिनोटिफाई कर दिया कोई मसला नहीं है, मामला अदालत में जाएगा। अदालत में जाएगा तो फिर वही बात होगी और ये जंग जो है वो छिड़ जाएगी, आगे तक जाएगी। मसला इसमें विन विन पोजीशन किसके लिए? विन विन पोजीशन है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि डिस्टेबल रहेगा, गैर इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम रहेगा, सियासी निज़ाम फिर अदम इस्तेहकाम का शिकार
اکانومی پھر اسٹیبل نہیں ہوگی، سیکورٹی کی صورتحال خراب، اسٹاک ایکسچینج، انویسٹر آئے گا نہیں، معاملہ وہیں کا وہیں جائے گا، فریش الیکشن کی طرف۔ اب جو اگلے امیدوار ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے بڑی مزے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں، میں بلاور اور حمزہ کو ایک ہی سمجھتا ہوں، اور اس لیے آپ مسلم لیگ نواز اکثریت جماعت ہے، آپ فیصلہ کریں جو بھی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد نون لیگ نے کہا کہ ہمارے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے حمزہ شہباز۔ اب حمزہ شہباز صاحب ہیں بیرون ملک، وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، اپنے نواز شریف صاحب سے ملے تھے، اپنے تایا جان سے ملے تھے، اور اس کے بعد کہاں پائے جاتے ہیں کچھ اس کے بعد پتہ نہیں چلا۔ بہرحال ان کو کہا گیا کہ جناب فی الفور پہنچے، 48 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان پہنچیں اور آ کے معاملات طے کریں، اور آپ کی وزارت اعلیٰ آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ آگے آگے ہیں، لہٰذا حمزہ شہباز بھی جی واپس تشریف لا رہے ہیں پاکستان۔ تو یہ تو اب تک کی اطلاعات اس وقت تک تو یہ ہیں۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی کہا گیا، کیونکہ جب کنٹینرز آنے شروع ہوئے تو سوال اٹھنا شروع ہو گیا، جی یہ کیا ہوا، یہ نئی لیڈرشپ ہے، نئی ملٹری لیڈرشپ پہ بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ یہ تو وہی کام چل رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کام نہیں چل رہا۔ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اس معاملے میں امپارشل ہے، اور وہ امپارشل اس لیے ہے کہ اب نہ تو وہ کسی کو فون کرے گی، یہ کنفرم فون نہیں کیا جائے گا، کسی ایم پی ایم این اے کو کوئی فون نہیں جائے گا۔ اگر جاتا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جاتا ہے تو جی ایچ کیو فوراً رپورٹ کریں۔ جی ہاں بالکل، اگر کوئی فون جاتا ہے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کا، کسی انٹیلیجنس افسر کا، کسی فوجی افسر کا، تو وہ ضرور جی ایچ کیو میں سی ڈی ایس ہیں، چیف آف جنرل سٹاف ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب ہیں، ان کو اطلاع دیں۔ آرمی چیف تک وہ اطلاع خود بخود ہی پہنچ جائے گی، ضرور دیں، کیونکہ اطلاع یہی ہے کہ نیچے تک یہ آرڈر جا چکا ہے کہ وفاق اور پنجاب کی اس لڑائی میں، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کی اس لڑائی میں افواج پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی رول ادا نہیں کرے گی۔ یہ آپس کی جنگ ہے، ان کو جنگ کو لڑنے دیں، اور جو کچھ ہوتا ہے دیکھا جائے گا، ہم نے اس میں نہیں آنا۔ ہاں البتہ یہ ہے ضرور ہے کہ کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کیا جائے گا۔ عمران خان صاحب بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں، اور فواد چودھری صاحب، حماد اظہر صاحب، سب کے سب، وہ شیخ رشید صاحب، سارے کے سارے بڑے پورے اعتماد ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسمبلیوں نے جانا ہی جانا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے اس کو بھی تحلیل ہونے سے روک دیا گیا ہے، اور دونوں اسمبلیاں اکٹھے تحلیل ہوں گی۔ میں آپ کو خبر دے چکا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کا فیصلہ بعد میں ہو اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بتا دیا ہے کہ جناب ہم دونوں اسمبلیاں اکٹھی تحلیل کریں گے، جیسے ہی پنجاب کا معاملہ حل ہو جائے گا، عدم اعتماد کا ووٹ، عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی، اور اس کے فوراً بعد وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی توڑ دینی ہے، اور جیسے ہی وہ ٹوٹے گی اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ٹوٹ جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آج رات امپورٹنٹ ہے، اور رات 12 بجے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور رات 12 بجے گورنر جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ گورنر راج کا امکان تو ختم ہو گیا ہے، وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہے، ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تب بھی، ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے تب بھی معاملہ پھنسا رہے گا، اور معاملہ پھنسا اس لیے رہے گا کہ معاملہ جائیں گے عدالت میں، کیونکہ آئین کے اندر دونوں طرح کی تشریحات موجود ہیں، اور اسپیکر کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جو ایج حاصل ہے اسپیکر پنجاب کو وہ یہ ہے کہ جب منظور وٹو کا معاملہ ہوا تھا، میاں منظور وٹو صاحب کا معاملہ، اور اس وقت بھی اس طرح کی سچویشن تھی، تو تب بھی تو لاہور ہائی کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، فل بینچ کا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے گورنر تو کم از کم 10 دن دیے جائیں گے، اور اس میں گورنر صاحب نے دن کتنے دیے؟ ایک دن 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا، صرف 24 گھنٹے کا وقت۔ تو یہ کافی ویک پوزیشن پہ ہیں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب، جلدی میں کام کیا، جلدی میں سب کچھ کیا۔ وہ اس لیے کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک سبمٹ ہو گئی، جب عدم اعتماد کی تحریک سبمٹ ہو گئی تو پھر اعتماد کا ووٹ لینے کا کیوں کہا گیا؟ اور اگر آپ کے پاس نمبر پوزے ہیں تو بجائے اس کے کہ ڈی نوٹیفائی کریں، آپ سیدھے سیدھے جائیں اور جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ 186 ممبرز شو کریں، اور وزارت اعلیٰ آپ کی ہوئی، نہ عدالت میں جانے کا کوئی مسئلہ، نہ کوئی کسی کو چیلنج کرنے کا مسئلہ۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک اہم اعلان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کل 5 بجے گورنر ہاؤس کے سامنے پہنچیں، کیونکہ ان کا علم ہے کہ یہ غیر آئینی، غیر قانونی کوئی اقدام کیا جائے گا اور ڈنڈا چلانے کی کوشش کی جائے گی۔
تو لہٰذا عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نے 5 بجے گورنر ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی ہے، کارکنان کو، کہ وہ آئیں اور آ کے احتجاج ریکارڈ کروائیں اور عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ تو یہ میچ جو ہے بڑا دلچسپ مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ عمران خان صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کا یہی مقصد ہے کہ وہ توجہ کا مرکز رہیں اور پاکستان تحریک انصاف سیاست پہ حاوی رہے، اور اس لیے وہ سیاست پہ حاوی ہیں۔ الیکشن آج ہوتے ہیں، الیکشن 2 ہفتے بعد ہوتے ہیں، الیکشن 6 ہفتے بعد ہوتے ہیں، الیکشن 6 مہینے بعد ہوتے ہیں، الیکشن سال بعد ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ان کو یہ ایج حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زرداری صاحب، کیونکہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ زرداری صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ جی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنائیں، مسلم لیگ نواز کا حق ہے، تو زرداری صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے؟ زرداری صاحب ایسا بات اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس کوئی ادروائز بھی کوئی خبر ہو۔ اگر ان کو 100% یقین ہوتا کہ اگر یہاں پہ سنگھ پھنسائے جائیں اور وزارت اعلیٰ ان کو مل سکتی ہے تو اور نمبرز پورے ہو سکتے ہیں، تو یقیناً زرداری صاحب اس مطالبے سے پیچھے نہ ہٹتے، لیکن ان کو بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا ڈسٹرب کر سکتے ہیں، پنگا لے سکتے ہیں، کوئی آئینی قانونی طور پہ ہڈلز کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اتنی آسانی سے یہ گورنمنٹ چلنے والی نہیں ہے، اور اس لیے وہ وزارت اعلیٰ کے دور سے خود بخود ہی باہر ہوئے ہیں۔ اگر ان کو یقین ہوتا کہ یہ معاملہ ان کے کنٹرول میں ہے اور یہ بیل جو ہے وہ منڈیر پہ چڑھنے والی ہے اور یہ کمپنی چلنے والی ہے، تو یقیناً زرداری صاحب ایسا کوئی کام نہ کرتے۔ بہرحال ٹیلی فون کھڑک رہے ہیں، اور لندن میں بھی نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، سب کے سب، گورنر پنجاب بھی اس میں ایکٹیو ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں صدر مملکت کا رول جو ہے وہ بہت ہی اہم ہو جائے، کیونکہ اگر اسپیکر خط لکھتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور کہتے ہیں کہ گورنر صاحب نے جو کچھ کر رہے ہیں ان کے غیر آئینی اقدامات کو روکا جائے، تو یقیناً جو گورنر کے باس ہیں وہ تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر اپنے اختیارات استعمال کرنے پہ آ جاتے ہیں تو وہ پھر کیا کیا آپشنز ہیں، یہ ایک لیگل بحث ہے، لیکن وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اس دوران ایک ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آخری وقت تک کچھ معاملات بھی ابھی جو مذاکرات کی ونڈو ہے وہ بھی کھلی ہے مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان۔ بہرحال ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ پولیٹکس ہے، اور پولیٹکس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جب تک وہ ان کی جان میں جان ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتے رہیں گے، اور جب تک الیکشن ہو نہیں جاتے اس وقت تک استحکام نہیں آ سکتا کسی بھی صورت میں، نہ معاشی استحکام نہ سیاسی استحکام۔ اور اس وقت جو ریاست پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں وہ سب سے بڑا چیلنج معاشی اور ساتھ ساتھ اب سیکیورٹی کا بھی ہے۔ ویسٹرن بارڈر خاص طور پہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہوتا جا رہا ہے، خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو اس کے لیے سیاسی استحکام اشد ضرورت ہے۔ اور سیاسی استحکام اس وقت آئے گا جب آپ جنرل ول، جو لوگوں کی مرضی ہے، لوگوں کی خواہش ہے، جو پاکستان کے عوام کی منشاء عام جسے کہتے ہیں، اس کا خیال رکھیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑی جو اکثریتی پارٹی ہے وہ تو سسٹم سے باہر بیٹھی ہے، نہ قومی اسمبلی میں موجود ہے اور نہ ہی ادروائز وہ سسٹم سے نکلنا چاہ رہی ہے۔ پنجاب سے بھی، خیبر پختونخوا سے بھی وہ عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، اور یہ مطالبہ میرا خیال ہے جتنی جلدی پورا کر دیا جائے بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔